السلام علیکم جی، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کاؤنٹر فیکچولز پہ، ہائپوتھیٹیکلز پہ، ریلیٹڈ ٹو کہ اگر ہمارے علماء اور محققین دجال اور نزول مسیح کی وہ تشریحات قبول کر لیتے اس وقت پہ جب کہ وہ پیش آ رہی تھی، تو کیا ہوتا؟ ہم کتنے مختلف ہوتے آج سے جہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یاد کرا دوں اپنی آڈینس کو کہ خروج دجال اور نزول مسیح کے متعلق میں نے جو انٹرپریٹیشن پیش کی ہے، اور وہ ہر طریقے سے سیٹ بیٹھ گئی ہے احادیث کے ساتھ، اور جو کچھ بائبل میں آیا ہے ایون اس کے ساتھ، یعنی کہ دجال سے مراد کمیونزم تھا جو USSR کی صورت میں جس کا خروج ہوا، اور نزول مسیح سے مراد امریکہ کا ورلڈ کے سٹیج پہ ایک بڑی طاقت بن کے ابھرنا، اور پھر دجال یعنی USSR اور کمیونزم کے مقابلے کی قوت کے طور پہ سامنے آنا، اور جس میں بہت سارے تاریخ ساز واقعات پیش آئے، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام تشبیہ کے طور پہ نازل ہوئے افغان وار کے دوران، اور انہوں نے قلعہ کما کیا USSR کا مسلمانوں کی مدد سے۔ یہ واقعات جب پیش آ رہے تھے، یعنی 1917 سے لے کے 1991 تک، 1917 سے اس طرح کہ USSR کا وجود عمل میں آیا، اور 1922-23 میں پھر جا کے باقاعدہ جسے کہتے ہیں خروج ہو گیا اس کا، یعنی اس ٹائم پہ USSR نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب دنیا بھر کے اندر یہی ریولوشن لے کر آنا ہے جو سوویت یونین میں، رشیا میں لا کر انہوں نے سوویت یونین بنایا ہے اور کمیونزم اختیار کیا۔ اس کے بعد سے لے کے 1991 تک، جب تک اس کا قلعہ کما نہیں ہو گیا۔ یہ واقعات جب پیش آ رہے تھے، جس دن دہائیوں میں پیش آ رہے تھے، مسلم امت میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، یعنی یہ سارے جو ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں آج، مولانا ابوالکلام آزاد، مودودی صاحب، حسن البنا، ایون آپ ان سے پرانوں کو بھی دیکھ لیں، رشید رضا یا اور لوگوں کو، یہ سب کے سب اس دور میں یا اس سے متصل دور میں زندہ تھے، اور کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ وہ مشہور جنگ پیش آ گئی، جس جنگ کا تفصیلی نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کے بتایا تھا امت کو کہ دیکھو اس طریقے سے وہ آئیں گے، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لوگ آئیں گے اور آ کے تم پہ حملہ کریں گے، اور کس طریقے سے پھر تمہارا ایک امام جو ہے وہ سامنے آئے گا اور ان سے مقابلہ کرے گا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح ہو جائے گا، جو کہ میں اپنے دوسرے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کیسے یہ سارے واقعات جنگ عظیم کے فوراً بعد پیش آنے والی جو ترک جنگیں تھیں، ترکی نے جو جنگیں کی اپنی آزادی کے لیے، جس میں گریس کے ساتھ بڑی جنگیں ہوئیں، جس میں جو یورپی طاقتیں تھیں جن میں برطانیہ وغیرہ بھی شامل تھا، ان کے ساتھ ہوئیں، لیکن قسطنطنیہ بالکل اسی طریقے سے فتح ہو گیا ان جنگوں کے نتیجے میں، جس طرح روایات میں آیا تھا کہ ادھر جنگ ہی نہیں کرنی پڑی۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بس 3 دفعہ اللہ اکبر کہو گے اور وہ فتح ہو جائے گا، وہ پھر کیا خوبصورت تشبیہ تھی اس چیز کی کہ چونکہ مسلمان اپنی ہیبت دوسرے محاذوں پہ دکھا چکے ہوئے تھے، ادھر ہی ترکی کے اندر ہی، ازمیر کے علاقے میں اور باقی جگہوں پہ، تو قسطنطنیہ میں جب وہ مارچ کر کے آ ہی رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے نکل جانے کا فیصلہ کیا برطانیہ نے۔ تو وہ واقعات ان کے سامنے پیش آ گئے، لیکن کوئی یہ جج نہ کر سکا۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہی ہوتا کہ اگر یہ باتیں اس وقت جج کر لی جاتی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بعض روایات کے اندر یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کو پہچاننا اور ان کو ماننا، جس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ ان کی نصرت کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ یہ بھی بڑا کلیئرلی فرمایا تھا کہ کیسے وہ آ کے یعنی کہ وہ جو ایک انٹرنیشنل کیا کہیں آپ ڈائنامکس ڈیولپ ہوئی ہوئی تھیں قرآن اور حدیث کے دور میں، وہ اکثر بدل جائیں گی، اور اتنی بدل جائیں گی کہ گویا اس کو صلیب سے توڑنا اور جزیے کے موقوف ہو جانے سے تعبیر کیا گیا کہ بھئی یہ سب اینیمیٹی اور ہر قسم کی یہ چیز ختم ہو جائے گی، ایک بہترین نظام کی طرف بلایا جائے گا تو اس نظام کو قبول کر لینا، بتانا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی یہ مانتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں آپ، یعنی وہی کاؤنٹر فیکچوئل جو میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ مزے کی بات دیکھیں کہ علماء کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی اس دور میں کہ وہ ایسی کسی بات کے اوپر یقین کرتے، سمجھتے، لوگوں تک پہنچاتے اور حکمرانوں کو بھی اسی کے سلسلے میں اچھے مشورے دیتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی اور جو سیکولر مائنڈڈ لیکن دنیا بھی لوگ تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے، ان کو نظر آ گیا کہ یو این چارٹر، جنیوا کنونشن، ممالک کی برابری، یہ اینیمیٹی کا خاتمہ، مذہب کی بنیاد پہ تفریق، یہ سب اچھے نعرے ہیں، بہترین چیزیں، ان کو مان لینا چاہیے۔ ہمارے علماء پہلے تو اس کی تائید نہیں کر پائے، پھر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جس طریقے سے ہم پچھلے کچھ دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں مسلسل اس کو شیطانی نظام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات مان لیتے اس ٹائم پہ، مسلم ممالک اپنے فیٹ ڈریگ کرنا چھوڑ دیتے اور منوعاً جو باتیں ادھر سے آ رہی تھیں، جس قسم کی اچھائی کی دعوت دی جا رہی تھی، اس کو قبول کر لیا جاتا، تو آج ہم کدھر کھڑے ہوتے؟ آج ہم بہت بہتر جگہ کھڑے ہوتے۔ اس کے لیے بھی ہمیں پیورلی امیجنیٹو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکی نے یہ کیا، آپ دیکھ لیں۔ یعنی ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے علماء اس معاملے میں بھی کتنے غلط تھے کہ وہ جو کمال اتاترک جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان احادیث میں دی، مطلب ایک امام کا اس طریقے سے عزت کے ساتھ تذکرہ آنا روایات میں، اور بتانا کہ اس طریقے سے وہ پھر لڑے گا اور کہے گا کہ میں اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں نہیں لڑنے دوں گا ان سے، اور بیچ میں رہوں گا، اور پھر الٹیمیٹلی اس کے ہاتھ پہ فتح ہو جانا قسطنطنیہ۔ تو یقیناً یہ اچھے جو ہے وہ طریقہ خطاب ہے نا، ایک ایسی تذکیر ہے، ایک ایسی یاد دہانی ہے اس بندے کی کہ جو یقیناً پریز وردی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم نے کیونکہ اس نے حجاب پہ بین لگا دیا، کیونکہ اس نے اذانوں پہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، عربی زبان کو یہ کر دیا، تو ہم نے تو اس کو ایک نیگیٹو پرسنالٹی بنا کے ہمارے علماء نے ہمیشہ پورٹرے کیا، حالانکہ وہ کس قدر پازیٹیو پرسنالٹی تھی۔ یعنی کہ جب احادیث آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے اقوام میں، یعنی کہ ابراہیمی اقوام کی بات کر رہا ہوں، ان میں، ان کے علماء میں اور حقائق میں، یعنی ایک ایسا سٹل بٹ فنڈامنٹل ڈفرنس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دین اور مسلمانوں کو، یعنی کہ ماننے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور علماء جس طریقے سے دین اور ماننے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بہت فنڈامنٹل شفٹ آ جاتا ہے۔ اچھا اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں، ہم مسلمانوں نے اپنے لیے ایکسیپشن پیدا کر رکھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت یونیک ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کے بالکل برعکس باتیں موجود ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم بھی ایگزیکٹلی ویسا بیہیو کریں گے جیسے پچھلی امتوں نے کیا ہے، یہ بار بار ہمیں مطلع کیا گیا۔ تو پچھلی امتوں میں بڑی ترین جو امتیں ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں، جن میں سے سب سے اہم یہود ہیں۔ تو یہود نے، ہم لوگوں نے کبھی اچھے طریقے سے بائبل پڑھا نہیں، پونڈر نہیں کیا کہ ایگزیکٹلی یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیوں کیا تھا۔ یعنی یہ بھی خیر میں نے اپنے دوسرے ویڈیو میں پیٹریون پہ جو میں نے رکھا ہوا ہے، اور انٹلیکچوئل کلاسز کے بارے میں ڈسکشن کی ہے۔ ہماری انٹلیکچوئل کلاسز اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں پرسیو کر سکیں، ان کو ڈسکس کر سکیں ڈسپیشنیٹلی،
اور اگر اپنی طرف کوئی خلاف بات جاتی ہے تو اس کو تسلیم کر سکیں. لیکن اگر کرنے والے لوگ ہوتے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہود جس دور میں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان مبعوث ہوئے اور تبلیغ کر رہے تھے تو یہود نے ایسا کیا غلط کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے ماضی میں آتا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کا قتل کیا تھا اور ان کے عوام نے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں آج کل مذہبی پیشواؤں کے اوپر بلاسفیمی کے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں, یہی معاملہ ان کا تھا. یعنی ان کو اور کوئی خاص وہ نہیں تھی, اعتراض نہیں ہوتا تھا انبیاء سے, یہی بلاسفیمی ہوتی تھی کہ جی یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ ہمارے دینی تصورات کے خلاف جاتی ہیں جو ہم بنا چکے ہوئے ہیں پچھلی کئی سینچریز سے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شخص عجیب ہمارے سامنے گمان پیش کر رہا ہے جو ہمارے ٹریڈیشنل ویوز کے مطابق بلاسفیمی کے زمرے میں آتے ہیں. یہی اعتراضات تھے ان کے اوپر. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, یعنی کہ ٹھیک ہے ان کو سزا تو رومن کورٹ سے ہوئی ہے, لیکن یعنی پونچس پائلٹ تو ٹھیک ہے سزا اناؤنس کرنے والا تھا نا, لیکن اصل میں تو جو ساری کی ساری ریلیجس سزا اس سے پہلے ان پہ متحقق ہو چکی تھی یہودی علماء کے مطابق, وہ کیا تھی؟ وہ بلاسفیمی کی سزا تھی. تو آپ بائبل کھول کے پڑھ سکتے ہیں. تو سیم یعنی کہ یہی ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے ان کا. تو ہوتا کیا ہے یہ علماء کے ساتھ مذہبی طبقات کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف کوئی یعنی کہ بری بات کا تصور کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, دیکھیں ہم روزے رکھ رہے ہیں, دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو, اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں, نظام قائم کیا ہے. خود یہود کا دیکھیں اس دور کے اندر جس دور میں وہ فتح ہو چکے ہوئے تھے رومی سلطنت سے, اس دور میں بھی وہ اپنا سناگوگ قائم کر کے اپنی ہیرڈ دا گریٹ کے ساتھ اپنے سارے دینی پریکٹسز کے لیے انہوں نے ایکسیپشن لے رکھی تھی رومن سلطنت سے, اور ان کو پورے طریقے سے کر رہے تھے. وہ پورا سناگوگ تھا ان کا, ان کی سینہیڈرن تھی جو ان کے سارے ریلیجس مقدمات کے فیصلے کرتی تھی, لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق, نمازیں پڑھ رہے تھے. جو ڈریس اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہود کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈریس بھی پورا ڈکٹیٹ کرایا ہے کہ یہ ڈریس ہوگا آپ کے علماء کا. لیویٹیکس دیکھ لیں آپ, ان کی پوری کتاب جو ہے بائبل میں یعنی کہ تورات میں. تو ایسا کیا ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر کو آنے کی ضرورت پیش آئی علیہ السلام, اور انہوں نے آ کے ان کے اوپر لعنت ملامت بھی کی, ان کو سمجھانے کی کوشش پوری کی پوری کی, اور پھر آخر میں بالکل ان کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا اب خاتمہ کر دیا جائے گا ایز اینی سگنیفیکنٹ نیشن, بلکہ الٹا اب قیامت تک کے لیے تمہیں محکوم کر دیا جائے گا عیسیٰ کے ماننے والوں کے ذریعے سے. تو وہ کیا کر کے رہے تھے بھائی؟ تو اس واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو ڈم طریقے سے سارا واقعہ ڈسکس ہوتا ہے کہ بس یہ نبی آیا انہوں نے انکار کر دیا, مجھے اتنے انہوں نے میریکلز دیکھے اور پھر بھی نہیں مانا. بھائی ان کے ہاں اپنی طرح کی پیشن گوئیاں تھیں. ان پیشن گوئیوں میں پہلی تو بات یہ کہ میریکلز کا کوئی سوال نہیں تھا. میریکلز تو اللہ تعالیٰ ایڈیشنل پروف کے لیے دیتے ہیں پروفٹس کو. اصل میں تو وہ باتیں تھیں جو ان کو علیحدہ سے بتائی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے دو مسیح آئیں گے, ایک پہلے آئے گا جو مسیح بن یوسف ہوگا, پھر دوسرا آئے گا جو مسیح بن داؤد ہوگا. مسیح بن یوسف کو قتل کر دیا جائے گا جو حضرت یوحنا کو یحییٰ علیہ السلام کو کیا گیا, اور وہ جو مسیح بن داؤد ہے وہ آ کے کیا کرے گا. وہ پوری باتیں بتائی ہوئی تھیں. وہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام دن رات ان کو کر کے دکھا رہے تھے, لیکن ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ یہ گمان ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بھی کیا غلط ہو سکتے ہیں. ہم ساری اللہ تعالیٰ کی عبادات پوری کر رہے ہیں, ہم تمام ان کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس محکومی کے دور میں بھی. تو دراصل ہوتا کیا ہے امتوں کے ساتھ؟ ہوتا یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو اسی سٹریسز کے ساتھ جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے سٹریس کی ہے اور جن پہ سٹریس نہیں کی ہے, جو چیزیں کسی خاص حالات و واقعات کے تحت ان کو احکامات دیے گئے وہ بھی ضروری ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو بھی چھوڑا نہیں جاتا
لیکن سٹریسز غرق کر دینے کے نتیجے میں آپ بہت عجیب اور مختلف جگہ پہ نکل آتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ نکلیں اس سے. آپ بالکل بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں کئی مواقع پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور خود اللہ تعالیٰ کو اپنے ان غلط سٹریسز کے نتیجے میں، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورتی سے واضح کیا تھا کہ مچھر چھانتے ہو اور سمجھے اونٹ نکل جاتے ہو. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ بھئی سٹریسز کن چیزوں پہ ہیں ان پہ دھیان دو. پھر اور طرح طرح کے کمال کے عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ خطابات ہیں جو سٹیٹمنٹس میں انہوں نے ڈھالے ہیں مختلف چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. جن میں یہ فرمایا کہ یعنی تم نہ خود اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آتے ہو نہ لوگوں کو آنے دیتے ہو. تم لوگوں نے بیسیکلی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے نکالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ڈالنے کا نہیں لیا ہوا. تم نے اتنا مشکل کر دیا ہے دین میں آنا کہ اور اتنا آسان کر دیا دین سے نکالنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھیں نا. اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک پوری کی پوری سنت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ان امتوں کے آئینے میں. وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ اس طرح سٹلی بٹ فنڈامنٹلی دین کو آپ بالکل اس کی اسٹریسز کو چینج کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے آپ کو کہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح یعنی کہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کافر قوموں سے پھیرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ مزید اس پہ پھر اپنا غصہ نکالتے ہیں اس قوم پہ کہ یار یہ تو وہ لوگ تھے جن کو میں نے ہر طرح کی ہدایت دی تھی. کفار تو پھر وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے مانا ہی نہیں، قریب ہی نہیں آئے. تو میں تو کہتا ہوں ڈبلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غصے ہو جاتے ہیں ان اقوام کے اوپر. وہی ہوا یہود کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان پہ اتنے غصے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب قیامت تک تمہیں اس کا سبق سکھایا جائے گا، کیونکہ تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہے میری ان واضح نشانیوں کو. اور واضح نشانیاں کیا تھیں؟ وہ واضح نشانیاں بھی یعنی کسی نہ کسی لباس میں ملبوس ہوتی ہیں. یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو واضح نشانیاں کہتے ہیں، مگر وہ اس سینس میں واضح نہیں ہوتی جس سینس میں ہم اور ہمارے ان انیشیٹڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے کی واضح ہوتی ہیں. اس طریقے کی واضح نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک پردہ رکھتے ہیں تاکہ صرف حق کے طالب ہی قریب آ پائیں، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قریب نہ آ پائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان کو جب انٹرپریٹیشنز دے رہے تھے یہود کے لیے، خاص کر سے یہود کے علماء کے لیے میریکلز کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ان کو جو پیشن گوئیاں تھیں انہوں میریکلز کا بتایا بھی نہیں گیا تھا. ان کے لیے اہم چیزیں دین کی انٹرپریٹیشن تھی. وہ جو وہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس پر ان کو بہت ریزرویشنز تھی کہ یہ آپ دین کو کدھر لے گئے ہیں بھائی. آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے متعلق بہت سے ایسے دعوے کر رہے ہیں جو ہمارے ویوز کے مطابق بلاسفیمی کے زمرے میں آتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گناہوں کو بخشیں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں کی جنت و دوزخ کے فیصلے کروں گا؟ یعنی کہ آپ دیکھیں نا بائبل میں سرا پڑھ کے، تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا یہی ہے کہ آپ اپنے اسی نیرو مائنڈیڈ ویو کے ساتھ دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے علماء، یعنی کہ صرف یہ عام لوگوں کا کام تو نہیں ہے، میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا وہ اتنی غلط طرف نکل گئے ہوتے ہیں دین کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ پھر یعنی کہ کافروں سے بھی بدتر سلوک میں ڈال دیتے ہیں آپ کی پوری امت کو. اپنے رب کو پہچانیں، اس کو سمجھیں، اس نے سمجھ کے لیے سارے مواقع فراہم کر دیے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، ایک ہی پرسنالٹی ہے جس سے دونوں نے دھوکہ کھایا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام، یہود نے بھی جب وہ آئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، مسلمانوں نے بھی جب وہ آئے ان کو ان کی آمد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پھر دونوں نے کانسیکوینسز بھگتے ہیں اس کے. یہود نے کانسیکوینسز یعنی کہ 2000 سال تک بھگتے ہیں، ہم نے کانسیکوینسز 100-200 سال کے لیے بھگتے ہیں. تو یعنی ہمیں نہیں معلوم دنیا ختم ہونے میں کتنا ٹائم ہے، اس لیے میں نے 200 سال کہہ دیا، کیونکہ میرے نزدیک تو بس دہائیاں باقی ہیں اب دنیا کے اختتام میں. تو ہوتا یہی ہے. پھر یہود کے ہاں تو یہ ہوا کہ چونکہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، تو جب وہ دین بالکل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور خود نصرانیت کی بھی شکل بگاڑ دی، غلطی سے لیکن بگاڑ دی نصارہ نے،
تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا کہ بالکل دین کو ٹھیک چولوں پہ دوبارہ برقرار کر دیا جائے. اب بھی وہی صورتحال ہے ایگزیکٹلی. ہم نے بھی دین کے ساتھ وہی کیا ہے جو انہوں نے کیا تھا. ہم نے آپ یہ دیکھیں بلاسفیمی کے معاملات میں معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بری جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کی ہے قوموں کے اندر کہ کوئی انلائٹنڈ آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو قبول نہیں کر پاتا کہ یہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، جو نہایت رحیم انسان تھے، جنہوں نے کبھی اپنے خلاف کیے گئے کسی بات کا کوئی بدلہ نہیں لیا. ان کو آپ نے بالکل اس طریقے سے پورٹرے کیا ہے جیسے ذرا ان کے خلاف بات کی جائے تو بس اٹھا کے گردن مار دو. یہ کون سا امیج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ کہاں ملتا ہے آپ کو روایات میں؟ پوری روایات کے مجموعے کو اپنے سامنے رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کی، ان کے ساتھ کیا کیا رویہ اختیار کیا، وہ دیکھیں ذرا. اور وہ چند روایات جو اطوام حجت کے زمرے میں تھیں یا جن کے بارے میں وہ پروپیگنڈسٹ تھے، اینیمی پروپیگنڈسٹ تھے، یعنی ایک جنگ چل رہی تھی نا، اس جنگ کے اندر جو پروپیگنڈسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کی جنگی حملوں کے ٹارگٹس ہوتے ہیں جس طرح باقی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ کئی مواقع پہ جب وہ بلو دا بیلٹ گر جاتے ہیں، وہ سلیزی ہو جاتے ہیں اور آپ پہ غیر اخلاقی حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کئی دفعہ ان کو اسیسینیٹ بھی کرایا جاتا ہے. یہ جنگ کے معنی میں اصولوں میں سے ہے. تو اگر نازیز ہیں تو ان کے جوزف گوئبلز کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا، بلکہ شاید زیادہ درجے میں کیا جائے گا جو ان کے باقی جرنیلوں کے بارے میں کیا جائے گا جو جنگ لڑ رہے تھے. تو پروپیگنڈسٹ کے ساتھ ہمیشہ ایسے پیش آیا جاتا ہے. اس کا بلاسفیمی سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم نے بھی آج وہی کچھ کیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نبی نہیں بھیجیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا اختتام کر دیں گے. ہم آخری امت اسی لیے ہی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں خرابی پیدا نہیں ہوگی. ہم اس لیے آخری امت ہیں کہ بس اب جب نبی کے آنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ماضی میں کرتے ہوتے تھے کہ اب بگاڑ اتنا ہو گیا ہے کہ اب نئے نبی کی ضرورت ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ دنیا ختم کر دیں گے. یہ فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور یہود میں، اس اعتبار سے کہ جو خرابیاں ان کے ہاں آئیں وہی ہمارے ہاں بھی آئیں. اس زمرے کی ایک بڑی زبردست اور مجھے تو بڑی سچ معلوم ہونے والی حدیث بخاری میں ملتی ہے، لیکن وہ چونکہ سند کے ساتھ نہیں ہے، وہ انہوں نے جس طرح امام بخاری باب کے عنوان میں بیان کر دیتے ہوتے ہیں اس طرح بیان کی ہے، تو اس لیے ہم اس پر کوئی بڑی بات چیت نہیں کر سکتے، اگرچہ علماء نے اس کے مفہوم کو قبول کیا ہے. وہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ یوشک یاتی الناس زمان علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. اور وہ آگے چلتی ہے جس میں آخر میں جا کے آتا ہے کہ وہ علماءهم شر الناس تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، کہ ان کے علماء ان کے درمیان کے زمین کے نیچے، آسمان کے نیچے کی زمین پر بدترین مخلوق بن جائیں گے، فتنے انہی میں سے برآمد ہوں گے اور انہی میں پلٹ جایا کریں گے. برا نہ منائیے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز پچھلے چند دہائیوں میں دیکھی ہے اور شاید اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر ہم مان لیتے کہ دیکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے، اسی کی پیشن گوئی کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں ہدایت یہی ہے کہ ہم ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں، ان کا ساتھ دیں، دنیا کے نظام کو بہترین بنانے میں مدد کریں ان کی. تو کتنی مختلف جگہ آج ہم کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر ہم آج کھڑے ہوئے. یعنی میں ایک جن ایکسر ہوں، تو ہماری جو پوری کی پوری نسل ہے وہ جس زمانے میں بڑی ہوئی ہے، ہم نے اسلام کو نیچے سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اسفل السافلین والی معاملہ ہم نے دیکھا ہے اپنا. یعنی کوئی عزت نہیں ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، چاروں شانے چت کر دیا ہے مغرب نے ہمیں، کوئی میدان نہیں چھوڑا جس میں ہمیں مکمل طور پہ نہ پچھاڑ دیا. ہمارے ممالک کے بارے میں وہ اس طرح فیصلہ کرتے ہیں حملہ کرنے کا جیسے واقعی دسترخوان پہ انوائٹ کیا جاتا تھا مہمانوں کو. اس طریقے سے ہمارے ممالک پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. باقی سارے عرب اسلامی ممالک پہ تو پہلے ہی انہوں نے یہ معاملہ کر کے ختم کر دیا. اب ایک ایران بچ گیا تھا اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس آج نہیں تو کل
ایسا ہی لگتا ہے کہ حملہ ہوا چاہتا ہے. اتنی بڑی ریسورس موبلائزیشن جو امریکہ نے کر دی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے تو ہو نہیں سکتی. جنگ عظیم کے بعد سے لے کے آج تک اتنی بڑی ریسورس موبلائزیشن جو ہے وہ دیکھنے میں کہاں آئی ہے اس سے پہلے. تو یہ سب ایسے ہی تو نہیں ہے. اور پھر اسرائیل جو چاہتا ہے، اسرائیل بالکل امریکہ کی رکھیل ہے. وہ ایک گلٹی پلیجر ہے امریکہ کا. جو اسرائیل چاہتا ہے وہ الٹیمیٹلی ہو کے رہتا ہے. وہ کلین بریک کا میمو دیکھ لیں. 7 سالوں میں 7 ممالک کے اوپر حملہ کرنے کا انہوں نے کہا تھا اور وہ انہوں نے کر دیا. اب ایک ایران باقی ہے اس میں سے صرف. تو کیوں نہیں اس پر کیوں نہیں کریں گے جو باقی سب پہ کر دیا. بلکہ مجھے تو ڈر اس چیز کا ہے کیونکہ میرا ایک ڈیفنس کا تعلق رہا ہے ماضی میں سارا. مجھے اصل خوف اس چیز کا ہے کہ ایران چونکہ ہمارے پاکستان کے بالکل قریب ہے اور اسرائیل کا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ عرصہ دراز سے ایک پرابلم بنا ہوا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ ایران کی طرف جب حملے کے لیے آئیں تو کہیں پاکستان کو بھی ساتھ نہ رگڑ دیں. اس کے لیے ہماری امت کے پاس سوائے دعاؤں کی اور ابھی کیا چاہ رہا ہے. اس طرح کے پلان اسرائیل ماضی میں بنا چکا ہوا ہے. وہ تو کچھ وجوہات تھی، امریکہ نے روک دیا اور کچھ جیو پولیٹیکل حالات سے بن گئے کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا. تو ہمارے جیسے مردوں نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، مجھے تو شدید شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے کہ ہماری کیا اوقات ہے ایک مسلمان نیشن کے رہائشی کی حیثیت سے. ہم کیا منہ دکھائیں دنیا کو، ہم کیا ایک مردوں کی حیثیت سے کیسے زندہ رہیں کہ ہمارے متعلق مغرب کیسی باتیں کرتا ہے کہ بالکل، یعنی یہ چند دنوں کے پہلے کے واقعات ہیں جو پیش آ رہے ہیں. مغرب میں ابھی زہران ممدانی کی ایک ایڈوائزر نے جو ہے وہ کتوں کے بارے میں ایک بات کی ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے کچھ جگہوں کے اوپر شادی کی عمر کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے. عرب ٹی وی کے چلنے والے 1-2 پروگرام پیش کیے گئے جن میں خاتون بیٹھی ہوئی لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ جنگ میں فتح کی ہوئی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دیتا ہے. اب آج کل کے دور میں یہ باتیں کرنا بنتی ہیں جبکہ غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. جنیوا کنونشن سائن ہو چکا ہے. ہر قسم کی ہم معاہدات میں بند گئے ہیں جہاں پر کوئی پریزنر آف وار کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا. اس میں یہ پرانے گڑے مردے نکالنا اور ان کو اس انداز سے ڈسکس کرنا جیسے یہ چیزیں ابھی تک اپلیکیبل ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے اس دور کی جنگوں کے حساب سے بہت سے احکامات دیے تھے. وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیشہ، جو اس دور میں نہایت ایپٹ تھی. جنگوں کے معاملات میں تبدیلیاں انٹرنیشنل حالات کی حیثیت سے آتی ہیں. جب غلامی کا خاتمہ ہو گیا تو اب کیوں کر ہم دوبارہ غلام بنائیں گے؟ غلامی کا خاتمہ ہو گیا، اسی طریقے سے پرزنرز کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے کا خاتمہ ہو گیا. پورے مسلمان دنیا نے وہ ساری کی ساری انٹرنیشنل معاہدات تسلیم کر لیے. تو اب یہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی انٹرپریٹیشن تو درست ہے، اس کو چھپا کے رکھیں، یا آپ کی انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے اس کی. تو دیکھیں وہ مسلمانوں کا کیا بنا رہے ہیں، دیکھیں وہ مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ بکواسات کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان موقع دیتے ہیں اس چیز کے لیے انہیں. ہم نے بلاسفیمی اور اپوسٹسی کو ایسی چیزیں بنا لیا کہ جو بالکل ہمارے دین کے پورے مزاج سے میل ہی نہیں کھاتی، اور ہمارے کسی ایک عالم میں یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے یہ بات کرے. میرے استاد اور مینٹر غامدی صاحب نے کسی حد تک کی جرات کی ہے، لیکن انہوں نے بھی ایفس اینڈ بٹس میں بات پھر وہاں تک پہنچا دی ہے کہ جہاں پر موت کی سزا پھر بھی آگے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو بار بار اس طرح کی غلطی کرنے پر سزا دینا، یعنی کہ توہین کرنے پر سزا دینا ہی چاہتے ہوں تو ٹھیک ہے، ہرابہ کے قانون کے تحت دے دیں. بھئی ہرابہ کا قانون کیا ہے اور اس کو اس کھاتے میں امپلیمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو پھر نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو آپ کے علماء نے آج تک برآمد کیا ہے. فرق کیا رہے گا آپ میں اور ان میں؟ ادھر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قبضے میں آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں کی جائے گی. تو ادھر یہی ہوتا ہے، ادھر ایک بندے پہ الزام لگتا ہے، پولیس آ کے اس کو پکڑ لیتی ہے،
یا جتھا جا کے اس کی لنچنگ کر دیتا ہے. تو یہ تو ٹیکنیکلی انہوں نے بغیر قبضے اس سے قبل کے قبضے میں آیا جائے اسی ٹائم پہ یہ کام کیا ہے نا. تو پھر کیا آپ کریں گے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ایکسرسائز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یار غلط طرف نکل آئے ہو تم لوگ، بالکل اسی طرح غلط طرف نکل آئے ہو جس طرح یہود نکلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بالکل اسی طرح ہو جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں تھیں، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کی مانند ہوتی ہے. اس قدر مماثلت ہوگی، یہاں تک کہ اگر ان میں کسی بدبخت نے ایک قبیح کام اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا، تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا جو یہی کام کرے گا. یعنی یہ آخری درجے کی مماثلت نہیں ہے. لیکن اپنے علماء سے بات کریں تو انہوں نے عجیب ویوز بنائے ہوئے ہیں. نہیں یہ امت جو ہے یہ تو گمراہی پہ کبھی جمع ہی نہیں سکتی، یہ تو ہے ہی نہیں. ہماری امت کو ایکسیپشن ہے. اس کے لیے چیزیں کیا کوٹ کرتے ہیں؟ قرآن پاک سے وہ والی آیت جس کو اجماع کے زمرے میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو کوئی مسلمانوں سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کرے گا. بھائی نہ اس آیت کا یہ کانٹیکسٹ ہے، نہ وہ آیت یہ بات کر رہی ہے، بلکہ اس بات کو ماننے کے نتیجے میں تو آیت کے مفہوم میں ٹھیک ٹھاک خرابی پیدا ہو جائے گی. پھر امام شافعی نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا. اس کو کہاں کوٹ کیا تھا بھائی؟ امام شافعی کی کتابیں موجود ہیں سامنے ہمارے، انہوں نے اس موضوع کو ایٹ لینتھ ڈسکس کیا، اجماع کے موضوع کو. کبھی اس آیت کو کوٹ نہیں کیا اس سینس میں. یعنی تہ در تہ ایسی غلط انٹرپریٹیشن ہم نے دین میں کر کے ہمارے دین کا مذاق بنوا دیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اختتام کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو بس نبی کی آمد ہوتی. کسی بھی وقت پہ اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیتے اور ہمارے ساتھ بھی وہی کرتے جو یہود کے ساتھ کیا تھا. محکوم تو ہم ہو گئے یہود کی طرح، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. رومیوں کے محکوم تھے وہ، ہم بھی آج اسی طریقے کی رومۃ الکبریٰ کے محکوم ہیں آج. لیکن اس کے بعد جو ان کے اوپر پھر عذاب کا کوڑا برسا ہے جس درجے کا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، کہیں پر ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. جہاں جاتے تھے تھوڑے عرصے میں ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا. یعنی انہوں نے کیا کچھ انڈیور کیا ہے پچھلی 2 ملینیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ان سے ایکسپیکٹیشن بڑی نارمل تھی کہ بھئی میں نے صحیح دین دوبارہ واضح کر دیا ہے، مسیح کو مانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، بس تمہارے اوپر سے یہ سزا ختم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. دیٹس آل واٹ از ریکوائرڈ. لیکن نہیں، ان کے علماء ان کو مسلسل یہی بتاتے رہے نہیں تم ہی صحیح ہو، مسیح تو ابھی آئے ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وائٹ رائڈر ہے ہی نہیں جو گھوڑے پہ انہوں نے آنا تھا، صادق اور امین جن کا لکھا ہوا تھا یہ تو وہ ہے ہی نہیں. وہی ہوا پھر. تو اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی عین وہی ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ختم کر لینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا. نبی کو بھی اللہ تعالیٰ ایک نئے کو مبعوث فرما دیتے اگر دنیا کے ختم ہونے کا فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا. یقین جانیں کہ آپ دین کی جب ماضی کے اسلاف کی تعبیرات کو پڑھتے ہیں تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ غامدی صاحب نے ہم میں بہت عزت اور احترام امبیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اسلاف کے لیے، یو جسٹ بائی ہیپنسٹانس کم اوے ود دی آئیڈیا کہ یار ہمارے علماء کتنی غلط تعبیرات کرتے رہے ہیں ماضی میں. یعنی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ المسیح الدجال، یہ پورا عنوان ہے، پورا نام ہے دجال کا، جھوٹا مسیح. آپ durr.net پہ جائیے، درر السنیہ کی سائٹ ہے جس میں وہ تمام اسلاف کے اقوال جمع کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی ایک سلف نہیں ملے گا جس نے اس کا یہ مطلب کیا ہو کہ یہ جھوٹے مسیح کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر مسیح سے مراد جو ہے وہ یا تو اس لیے مسیح ہے، اس کو مسیح کہا گیا ہے کیونکہ وہ تمام دنیا کا چکر لگا لے گا چند ہی دنوں میں، یعنی وہ 40 دنوں کا فگر آتا ہے، کہیں اور آتا ہے، تو وہ چند دنوں میں لگا لے گا، اس لیے اس کو پوری دنیا کا مسح کر لے گا ایک قسم کا، وہ اس لیے اس کو مسیح کہا گیا ہے. یا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ چونکہ اس کی ایک آنکھ مٹا دی گئی ہوگی، وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس لیے اس کو گویا مٹانے کو بھی ممسوخ کر دینا کہتے ہیں، ہاتھ لگا کے یعنی کہ مٹا دینا.
تو اس لیے اس کو مسیح کہا گیا. کوئی ایک سیلف آپ کا اس طرف نہیں گیا جتنے انہوں نے وہاں پہ کوٹ کیے ہوئے ہیں. سارے بڑے بڑے علماء کوٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس نے کہا کہ جی یہ جھوٹے مسیح کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر مسیح سے مراد وہی مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی, اور دجال جھوٹا بتانے کے لیے آیا ہے, یعنی کہ فراڈیا. یہ مفہوم ہی نہیں کیا کسی نے. تو میں اس لیے ہمیشہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہوں کہ اسلاف کو ہم کتنے نمبر دیں بھائی. یہ جو آپ کو تا سریا دیوار کج نظر آتی ہے, یہ بنیاد وہیں سے اس کی ٹیڑھی اٹھی ہوئی ہے. ہوتا کیا ہے, صرف ہوتا یہ ہے کہ حالات اور جیو اسٹریٹجک معاملات جو ہیں وہ آپ کو آپ کی غلطی کا احساس نہیں ہونے دے رہے ہوتے. آپ انٹرپریٹیشن غلط کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ چل جاتی ہے اس زمانے میں, کیونکہ اس زمانے میں اس کے ہارمفل کانسیکوینسز آپ کو پیش نہیں آ رہے ہوتے. لیکن جب وہ پیش آنے شروع ہوتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ انٹرپریٹیشن کی کوئی تکی نہیں تھی, تو یہ غلط گئی ہے. اسی کو ہمارے پھر جب یہ جو ناقدین ہوتے ہیں, سیم ہیرس کو دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, وہ پھر اس لیے یہ جملہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ماڈریٹ اسلام کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ وہی اصل میں اسلام وہی ہے جو آئیسس اور داعش وغیرہ اور یہ القاعدہ وغیرہ نے پریکٹس کیا ہے, وہ اصل اسلام ہے. وہ کہتے ہیں یہ صرف ہم نے چونکہ باہر کی دیواروں پہ مار کے دروازے اور کھڑکیاں خود بنا دی ہیں ان کے مذہب کی, اس لیے وہاں سے یہ راستہ انہوں نے تلاش کر لیا ہے ان دیواروں سے باہر نکلنے کا. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں اسلام تو بڑا امن پسند مذہب ہے, اور اسلام تو یہ نہیں کہتا اور وہ نہیں کہتا. نہیں, اسلام وہ سب کچھ کہتا ہے جو آئیسس نے اور القاعدہ نے کیا ہے. یہ تو ہم نے ان کی دیواریں توڑ کے جو ہے باہر سے, یعنی اندر سے دیواریں نہیں ٹوٹی. مسلم علماء نے یہ انٹرپریٹیشن نہیں کی. یہ تو جب ہم نے باہر سے پریشر ڈالنا شروع کیا اور بتایا کہ بھائی یہ تمہارے مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے, تم یہ کیسے کر سکتے ہو, تو پھر انہوں نے اپنا تیور بدلا اور کہا کہ ہاں ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہی نہیں تھا. یہ بات کرنے کی ان کی تو کیوں بنتی ہے, اس لیے بنتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غلط انٹرپریٹیشنز کر بیٹھتے ہیں, لیکن حالات آپ کو اس کا احساس نہیں ہونے دیتے. مثال کے طور پہ اپوسٹسی کی سزا آپ نے غلط متعین کر لی, لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں یہ بالکل کوئی بری انٹرپریٹیشن لگتی ہی نہیں تھی. آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں, آپ اس علاقے کے قوانین کی آپ ایک دارالایمان ہے, وہ ایک دارالکفر ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اندر کسی بندہ نے بیٹھے کفر کیوں کرنا ہے, اس کا دماغ خراب ہے, اور اس نے اگر کرنا ہے وہ چلا جائے گا دارالکفر میں. یہ بات کافی ہوگی اس ثبوت کے لیے کہ بس اس نے کفر اختیار کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں جتنے لوگوں نے جو ہجرت کر کے آئے لیکن پھر انہوں نے مدینہ میں جرائم کیے, وہ وہاں سے بھاگ کے واپس مکہ چلے گئے. انہیں کوئی اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم کافر ہو گئے. بس ہجرت سے واپس جانا اس بات کے لیے کافی گواہی ہو جاتا تھا کہ انہوں نے دین چھوڑ دیا. تو اس لیے غلط انٹرپریٹیشنز اس لیے چل نہیں جاتی کیونکہ وہ درست ہوتی ہیں, اس لیے چل جاتی ہیں کیونکہ زمانہ آپ کو ان کی غلطی واضح نہیں دینے دے رہا ہوتا. وہ جیسے حالات بدلے ہیں, جیسے ہی دنیا نے امن کی طرف قدم اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ بھائی سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے, برابری کی بنیاد کے اوپر رہیں گے اور آزادی کی بنیاد کے اوپر رہیں گے, ہر انسان کو ہر مذہب اختیار کرنے کا چھوڑنے کا پورا حق حاصل ہوگا. آپ کو پتہ چل گیا, تلاش کرنے سے پورے قرآن پاک میں آپ کو کوئی ایسی آیت نہیں مل سکی جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ جیسے ہی کوئی دین چھوڑے تو بس اس کو قتل کر دو. اور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائیں وہاں پر بڑا واضح کانٹیکسٹ اتمام حجت کا ہے. وہ پورے اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے ساتھ میل کھاتا ہے, سینس بنتا ہے اس کا. وہ معاملہ ختم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ. بس اس کے بعد تو پھر سب عام امت ہے. تو میں اسی لیے سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات مان لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا, اور آج نہیں تو کل مان جائیں گے, مطلب کچھ نہ کچھ لوگ مان جائیں گے, ہاں بڑی تعداد تو کبھی نہیں مانے گی. جیسے یہود نے مسیح علیہ السلام کو آج تک نہیں مانا, ہم بھی نہیں مانیں گے. مجھے اس کی تو کوئی پوری امید نہیں ہے کہ ہم مان لیں گے, لیکن لگتا ہے ایسے ہی کہ نہیں مانیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ لوگ تو مانیں گے نا. کچھ نہ کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں چیزوں پہ. علماء میں کے طبقے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو چلے مان لیں گے نا تھوڑے عرصے بعد. لیکن یہ بات اگر اس وقت مانی جاتی جب یہ پیش آ رہی تھی
جب وہ 7 یا 8 سال کا عرصہ چل رہا تھا جس میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر بہترین نظام قائم کر دیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، اکٹھے سوئیں گے، اور دودھ کی نہریں بہیں گی، اور امن و آشتی ہوگی ہر جگہ، اور مال کی فراوانی ہوگی، اور کوئی صدقہ قبول کرنے کے جو ہے وہ حق میں نہیں رہے گا. تو وہ ساری باتیں جب پیش آ رہی تھیں 1990 کی دہائی میں، اس وقت کیوں نہیں ہمیں خیال آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے علماء بالکل علم سے دور دور کہیں نکل چکے ہوئے تھے. ہمارے بڑے بڑے علماء بھی اس بات کو امیجن ہی نہیں کر پائے کہ مسئلہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں اس بات کو ماننے کے نتیجے میں ایک دوسرا ایفیکٹ کیا پڑے گا. قادیانیت کا فوراً خاتمہ ہو جائے گا، بس وہ اپنی موت آرام سے مر جائے گی، کیونکہ ان کی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی نا. جب وہ ساری کی ساری روایات صاف نظر آ جائیں گی کہ اس سارے معاملے میں پوری ہو گئی ہیں، تو سب سے اہم اس کا جو نکلے گا نتیجہ وہ یہ ہوگا کہ قادیانیت بالکل فوراً سے ختم ہو جائے گی. میں نے کہا کہ یہ کاؤنٹر فیکچوئلس میں بھی کبھی کبھار میں غور کرتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یار ہم مسلمان جو ہیں اگر یہ غلطیاں نہ کرتے تو معاملات کتنے مختلف ہوتے ہیں.